سوالات کل بلا رہے ہیں. پوچھتے ہیں کہ کون مسیح ہے جو ان تمام مسائل کو حل کرے گا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان وقت گزر رہا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی قانون کی حاکمیت نہیں ہے, لا قانونیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ انسیکیور ہو گئے ہیں, لوگوں نے رات کو نکلنا بند کر دیا ہے. اور جو پنجاب اور سندھ کے جو گاؤں ہیں وہاں اور زیادہ صورتحال خراب ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں سے ڈرے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں جو سماج دشمن عناصر ہیں. یہ ساری چیزیں ایسے کیوں ہو رہی ہیں جبکہ لوگوں نے کہا تھا کہ جمہوریت آ جائے گی تو سارے چیزیں حل ہو جائیں گی. یہی لوگوں کا نعرہ تھا کہ جمہوریت آئے گی تو ہر چیز حل ہو جائے گی. حالانکہ جمہوریت میں بڑا سخت احتساب ہوتا ہے, جمہوریت میں گڈ گورننس ہوتی ہے, اور جمہوریت میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ یہ کہ کوئی اور قسم کی حکومت ہے. خود وزیر اعظم جیلانی صاحب نے کہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ نہ تو پارلیمنٹری ہے اور نہ صدارتی ہے بلکہ ہوچ پوچ ہے. یہ الفاظ ان کے ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. پھر دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عوام کے یہ مسائل ہیں, عوام یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ ان کے یہ مسائل حل کیے جائیں. ابھی چینی کی قیمت بڑھ چکی ہے, گھی کی قیمت بڑھ چکی ہے, تیل کی قیمت بڑھ چکی ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ابھی آج ہی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آٹے کی قیمت بڑھ چکی ہے. کہاں جائیں گے غریب لوگ؟ پاکستان کے تقریباً 95% لوگ غریب ہیں جن کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا بھی ان کے لیے خواب کی صورت رکھتا ہے. یہ ہمارے حاکموں کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کس طرف لے جا رہے ہیں. کیا یہی قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. لیکن ایک بات اس سے پہلے کہ میں اپنے شرکا کا آپ سے تعارف کراؤں, ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ اب پرویز مشرف کے خلاف ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں آنا چاہیے اور وہ 3 نومبر کے جو انہوں نے اقدامات کیے تو اس کا جواب دینا چاہیے. ایک والنٹرلی سپریم کورٹ کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام, جن کی اکثریت باخبر عوام کی ہے, وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس صاحب وہی ہیں جنہوں نے جناب پرویز مشرف کے ٹیک اوور کو انہوں نے باقاعدہ اس پر حمایت کی تھی. پھر یہی چیف جسٹس صاحب نے پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھایا تھا. پھر ایک اور سوال یہ کرتے ہیں کہ شوکت عزیز صاحب نے جو ریفرنس دائر کروایا تھا پرویز مشرف صاحب کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل میں, وہ ریفرنس کیا ہوا؟ کیا سب چیزیں جو تھیں وہ سب غائب ہو گئیں؟ یہ سوالات ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر انصاف کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو انصاف کرنا چاہیے کہ جن کا بالکل دامن پاک ہے. یہ ہماری گفتگو کا تھوڑا سا موضوع تھا, لیکن ہم اس میں موضوع بات نہیں کریں گے. ہم صرف بات کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں سابق وزیر نیازی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا سپریم کورٹ میں تو اس سے پینڈورا باکس کھل جائے گا, اور معاشرہ جو تقسیم ہو چکا ہے, تقسیم در تقسیم ہو چکا ہے, وہ اور تقسیم ہو جائے گا, اور بہت سے ایسے نتائج نکلیں گے جو پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی خود مختاری کے حق میں نہیں بہتر ہوں گے, اس کے خلاف جائیں گے. یہ ہم اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کشور زہرا, جانی پہچانی شخصیت ہیں, ہماری قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور ایک سیاسی رہنما. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ان کے برابر بیٹھی ہیں ہما بخاری, دانشور ہیں اور بہت سینئر سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائی, آپ نے وقت نکالا. آج ہم ان 2 خواتین سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ we want to give the message to the people of Pakistan کہ look how the women have been empowered. They can discuss the political issues, they can discuss the economic issues, and they can discuss the future of Pakistan, because the future of Pakistan as it is at stake, and these women can play a very important role how to save Pakistan, how to resolve the issues that confront to the government and to the people of Pakistan. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین اب وہ نہیں ہیں, ان کے پاس سوچ ہے, ان کے پاس زبان ہے, ان کے پاس لب و لہجہ ہے, اور ان کے پاس ادراک ہے کہ کس طریقے سے یہ ملک کو بچانا چاہتی ہیں. میں اپنی گفتگو جاری اب میں ختم کر رہا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے کشور, یہ جو جس طریقے سے آٹے کی قیمت بڑھی, چینی کی قیمت بڑھی, گھی کی قیمت بڑھی ہے نا, آپ مجھے بتائیے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آغا صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا, اور ایک ایسے سبجیکٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں جو پوری قوم کی آواز ہے, اور آپ کے ان سارے سوالوں کا ایک جواب یہ ہے کہ ہنگامی بنیاد پہ ایک انقلاب کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے, ریاست عوام نہیں بناتی, عوام ریاست بناتے ہیں. بہت خوب. لیکن ایک المیہ ہمارے ساتھ رہا کہ عوام نے ریاست بنائی, لیکن ریاست وہ کچھ دے نہیں سکی جو عوام کو چاہیے تھا. وہ ایجوکیشن بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے, آٹا بھی ہے, بجلی بھی ہے, دنیا بھر کی چیزیں. عوام اس وقت محروم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کامن مین شدید کرائسس کا شکار ہے. اور جو بات میں نے آپ نے بھی کہی کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں, چیک اینڈ بیلنس کا ہے. اگر یہ چیک اینڈ بیلنس شروع سے ہوتا
تو شاید آج ہم اس تباہی کے دہانے پہ نہ کھڑے ہوتے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک راستہ مجھے اس کا نظر آتا ہے جسے ہم کہیں کہ آپ اگر اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت 60% یوتھ کی آبادی ہے، کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم انہیں کیا دے رہے ہیں. اگر ہم نے انہیں صحیح ایجوکیشن نہ دی، کتابوں کے بجائے ان کے ہاتھوں میں وہ کچھ ہوگا کہ ہم ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہوں گے. اور میں یقیناً جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے MNA بنی ہوں، اس پارٹی نے اور اس قائد نے واقعی ایک انقلاب برپا کیا. یعنی سن 73 میں جب یہ صرف نوجوانوں کا ایک گروپ تھا جس نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا، پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہوئے، اپنی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے، آج سارا پاکستان محروم ہے. انہوں نے اسی وقت محسوس کیا تھا قائد تحریک الطاف حسین نے، اور 87 میں سیاست میں قدم رکھ کے بلدیہ میں ان نوجوانوں کو لا کے ثابت کر دیا تھا کہ اگر دیانتداری سے، محنت سے یوتھ کام کریں گے. آج پھر میں وہی کہوں گی کہ تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا. آپ ہماری سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھیے کہ نوجوان قیادت نے کتنی بہتری لانے کی کوشش کی ہے، جبکہ بہت سی طاقتیں اس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں. لیکن ہمیں وہ انقلابی فکر جو قائد تحریک الطاف حسین نے پھیلائی، وہ ایک ایسے طبقے سے اٹھے تھے جو مڈل کلاس کا تھا. اس انسان نے ثابت کیا. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں آپ سے ہی کنٹینیو کروں گا، پھر اس کے بعد ہما بخاری سے پوچھوں گا. خواتین حضرات، ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.